بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے مجلسی رفقا، جلسہ یوم القرآن کے عنوان سے آج کے جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. مسجد ہے میرے بھائی، احترام کریے. اگر آپ مجھے دیکھنے آئے ہیں تو آپ مسجد سے جا سکتے ہیں. اگر آپ مجھے سننے آئے ہیں تو برائے مہربانی صبر سے بیٹھ کر سنیے. عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان کا آخری جمعہ اور یہ مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. علماء کرام نے لکھا اور ہم کو پڑھایا اور سکھایا کہ جو صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا یا نازل کیا گیا وہ پہلی رمضان کو، 6 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، 12 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام زبور دی گئی، اور 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نازل کی گئی. اور 27 رمضان کی شب جو آج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کو نازل کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، آخری جمعہ رمضان کا اور یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور یہ جہنم سے نجات کا رہا. نہیں معلوم کہ پہلے دہے میں رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم کہ مغفرت کی گئی یا نہیں کی گئی، نہیں معلوم کہ اس آخری دہے میں جو اس ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے چند دن باقی ہیں، جو ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر ہم پر جہنم واجب ہو چکی تو نہیں معلوم کہ ہم کو اللہ نے جہنم سے نجات دیا نہیں دی. اسی لیے نوجوانوں، میں تم سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اگر تم نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی، تم سے کسی وجہ سے تم روزے نہیں رہ سکے، نوجوانوں میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، یہ جو 4-5 دن باقی ہیں اس کو غنیمت جانو. یہ جو مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اس کو پکڑ لو، روزے رکھنا شروع کر دو. اگر تم نے روزے نہیں رکھے نوجوانوں تو آج میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ جو مبارک مہینہ گزر رہا ہے اس میں جو چند دن باقی ہے روزے رکھ لو. اور روزوں کے تعلق سے نوجوانوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تندرستی متاثر ہوتی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت پر اثر پڑتا ہے، تو نہیں میرے عزیز دوستو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ اس کی تندرستی کی ذمہ داری لے لیتا ہے. آج سائنس سے معلوم ہوا کہ جس کو کینسر ہوتا ہے اور جو سیلز مرتے ہیں اور پھر نئے سیلز
پیدا ہوتے ہیں، جو کینسر کے سیل کیسے مرتے ہیں، تو سائنسدانوں نے اس بات کو پروو کر کے بتا دیا نوجوانوں کہ جو لوگ روزہ رہتے ہیں، 4 دن روزہ رہتے ہیں تو کینسر کے سیل مر جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ، اسی لیے ہم کو بتایا گیا کہ روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ جیسا کہ آج شیخ الجامع نظامیہ نے اپنے مضمون میں لکھا کہ اگر تم روزہ نہیں رہتے تو اس کو اللہ کو کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہو۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارا فائدہ ہو، اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم نفس کشی کر سکیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے سے مانے کم کھاؤ کم پیو اور اپنے نفس سے جہاد کرو۔ تم جب نفس سے جہاد کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا کہ تم میدان میں جا کر جہاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کہ فرشتے اس کو راستہ نہیں دکھاتے جس کا پیٹ کھانے سے بھرا ہوتا۔ نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے پاس اگر کوئی افضل ترین چیز ہے تو وہ ہے روزہ، وہ ہے روزہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر خط مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، 3 مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ کہ امتوں کی عمروں کو ظاہر کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے کہ میرے امتیوں کی عمر کم ہوگی، وہ کیسے ان دیگر انبیاء کی امتوں کے برابر کی اعمال کریں گے اتنی کم عمر میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب آپ غمزدہ مت ہوئیے، آپ کو خبر دیتا ہوں۔ اور عزیزان ملت علماء کرام نے کیا لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین ہونا اللہ کو پسند نہیں، غمگین ہونا اللہ کو پسند نہیں۔ رحمت اللہ العالمین چاہتے تھے کہ قبلہ اول سے جو تھا قبلہ مکے کی طرف ہو جائے، حرم کی طرف ہو جائے۔ نماز میں تو اللہ انتظار نہیں کرتا کہ میرا محبوب نماز ختم کرے، اللہ بولتا ہے کہ میرے محبوب تمہاری قائد کے مطابق تم نماز ہی نہیں اپنا قبلہ بدل دو کعبۃ اللہ کی طرف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ والضحیٰ کو تم پڑھو گے تو علماء کرام نے ترجمہ کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب ہم تم کو راضی کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے شب قدر کو دیا جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر۔ حدیث شریف میں آیا کہ پہلے انبیاء کی امت میں جو 1000 مہینے عبادت کرتا تھا وہ عابد کہلاتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے نہیں کہا کہ میرے محبوب آپ کی امتیوں کو 100 سال یا 100 مہینے یا 100 گھنٹے نہیں، صرف 1 رات عبادت کرو گے تو عابد بن جاؤ گے، بشرطے کہ تم عبادت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ نوجوانوں، آج کی مبارک رات میں اپنا ایک لمحہ، یہ قیمتی لمحہ ہے، مسجد میں گزارو، مسجد میں گزارو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور کیسی توبہ، کیسے گناہوں سے مغفرت، کیسی عبادت؟ بہترین عبادت ہم کو بتائی گئی کہ دعا۔ آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے، آج اللہ کے انعامات کی رات ہے، اللہ کی فضل کی رات ہے، اور ان تمام کو پانا ہے تو دعا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے اور بھیک مانگنا اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے اس کے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی
لوٹانے سے. اور جب دعا مانگو نوجوانوں تو پورے یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ مانگو کہ اللہ پر بھروسہ کر کر اور پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے, اللہ سے گر گڑا رہا ہے, اللہ میرے کو معاف کر دے, اتنا روتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر دیا رب العالمین تو اس پر رحم کر دے, اس کی دعا کو قبول کر دے. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ تم اس کے آنسوؤں کو دیکھ رہے ہو, میں اس کے دل کو دیکھ رہا ہوں, اس کا دل اس کے بکریوں میں اٹکا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر اس سے کہتے ہیں کہ اپنے دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کر. اسی لیے تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ مارو دل پہ ضرب. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے, اس زنگ کو دور کرنا ہے تو کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت دعا کرو پورے بھروسے کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ. عزیزان ملت اسلامیہ, آج کی رات شب قدر کی مبارک رات جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر, اور آج کی رات جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں, جہاں پر اس طرح کی ذکر کی محفلیں ہوں گی وہاں پر وہ مضافہ کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اللہ کے بندوں سے. اور حدیث شریف میں آیا کہ جس سے فرشتے مضافہ کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, اگر اس پر رقت جاری ہو جاتی ہے, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو معلوم ہو جائے گا کہ اس سے فرشتوں نے ملاقات کی. حدیث شریف میں کیا الفاظ آئے کہ جس جگہ پر اللہ کے بندے بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ایسی محفلوں میں جو رات میں بھی ہوگی, فرشتے آتی ہیں اور دیکھتے ہیں, اور دیکھنے کے بعد جب واپس جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, یہ اللہ کو سب معلوم, اور اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے اس محفل میں کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے, کیا مانگ رہے تھے. فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ جنت چاہ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ تم سوار ہو, میں ان تمام کو جنت میں داخل کروں گا. پھر اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کس چیز کی پناہ, کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس محفل میں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو, میں ان کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوں. پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس میں ایک ایسا بھی شخص تھا جو راستے میں جا رہا تھا, ان کو دیکھ کر رک گیا. اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتے میں ان کبھی جہنم میں نہیں داخل, وہی ہمارے لیے کافی. اور نوجوانوں, آج کی رات بھیک مانگنے کی رات ہے, آج کی رات بھیک مانگنے کی رات ہے. کیا کرتے تھے مالک بن دینار؟ مالک بن دینار رات میں کھڑے ہو جاتے عشاء کی نماز کے بعد, اپنی داڑھی کو پکڑ کر پکارتے روتے, اللہ مالک بن دینار کے بڑھاپے پر رحم فرما, رحم فرما, مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم میں جاؤں گا جنت میں جاؤں گا. رات بھر روتے تھے, اللہ سے بھیک مانگتے. یہ اللہ کے ولی قطب الوقت, آپ اور ہم کیا ہے اس کے سیٹیاں مار کر وہ قافلوں میں جانا رہے. آؤ دیکھو فرشتے قافلوں میں اتر رہے آسمان سے, آؤ تم مسجد میں آؤ, اللہ کے گھر میں آؤ, اپنے گھر میں بیٹھو. اگر مسجد نہیں آ سکتے اپنے ماں کے پیروں کے پاس بیٹھو, اپنے ماں سے کہو کہ اماں دعا کر میرے لیے. اگر ماں کی نافرمانی کرے تو ماں سے دعا کرو, ماں سے معافی چاہو. آج سوچی اویسی کے پاس اس کا باپ نہیں ہے, والد نہیں ہے. خوش قسمت ہے لوگ جن کے پاس والد اور والدہ. حدیث شریف میں آیا کہ میزان ہوگا, میزان ہوگا, فیصلہ برابر پہ آ جائے گا. اچانک ایک تھیلی اس شخص کے برے اعمال کے میزان میں ڈال دی جائے گی, اس کے برے اعمال بڑھ جائیں گے. حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کو لے جاؤ. جب اس کو جہنم کو لے جائیں گے پوچھے گا یا اللہ کس بنا پر جنت جہنم میں بھجا رہا ہے. آواز آئے گی کہ تو نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو اف کہا,
جب جہنم میں جا رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی جہنم میں جا رہے ہو، کہے گا اللہ اب میرے جتنے نیک اعمال میرے ماں باپ کو دے دو، یہ میرے نیک اعمال میرے ماں باپ کو دے پروردگار، میں نے دنیا میں ان کی عزت نہیں کی، خدمت نہیں کی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائے گا ان دونوں کو، ماں باپ کو اور بیٹے کو لے جا کر اولاد کو جنت میں ڈال دو۔ عزیزان ملت حدیث شریف میں آیا کہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھرا ہوا ہے، خوف خدا سے رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اعمال کا تو حساب کیا جا سکتا ہے، اس کی آنکھوں کا حساب کیا، اور انہی آنکھوں کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حدیث شریف میں آیا حشر کا وقت میدان ہوگا، حساب کتاب کا بہت گرمی ہوگی، اگر میرا حافظہ مجھ سے صحیح کہہ رہا ہے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے کتاب میں لکھا، اور اتنے میں جبریل امین آتی ہے اور ایک پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں جو پانی اب آگ پر ڈالیے تاکہ آگ کی گرمی ٹھنڈی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے پانی کو ڈالتے ہیں، آگ کی گرمی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے جبریل اس میں کیا تھا؟ تو جبریل نے عرض کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کی امت کے گناہگاروں کے وہ آنسو تھے جو خوف الہی میں نکالے تھے۔ صحابہ ہیں جو اب تک 750 شہید ہو گئے مسلمانوں، آج کی رات ان کے لیے بھیک مانگو، جن کے گھروں پر، جن کے دواخانوں پر، جہاں کی مسجدوں پر، جہاں کے معصوم بچوں پر، جہاں پہ ضعیفوں پر، پینے کے پانی کے ٹینکوں پر، ہر جگہ یہ ظالم اسرائیلی بم برسا رہے ہیں، کیا تم ان کے لیے کہ اللہ سے نہیں بھیک مانگو گے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کون سی طاقت، ہمارے پاس کون سا ہتھیار؟ اور جن کے پاس ہتھیار ہیں وہ چوڑیاں پہن کر مخنثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں مگر وہ فلسطینی مر رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے مگر خاموش ہے، ہر گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک بچہ مرتا ہے، ہر گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک بچہ مرتا ہے، باپ اپنے بچے کی لاش کو اٹھاتا ہے تو جسم پر سر نہیں ہے، سر ہے تو سر چکنا چور ہو چکا، بچے کی لاش اٹھاتا ہے، بیٹی کی لاش اٹھاتا ہے تو پیٹ کا دنیا باہر ہے، باپ کی لاش اٹھا کر ان دنیا کو بتا رہا ہے دیکھو حقوق انسانی کی بات کرنے والوں، کتوں کے حق کی بات کرنے والوں، بلیوں کے حق کی بات کرنے والوں، دیکھو یہاں پر میرے بچے کی ادریا نکل گئی، یہاں پر میرے بچے کا سر کچل دیا گیا، مگر دنیا کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ ہم کیا کر سکتے؟ یہ دو ہاتھ ہمارے ہتھیار ہیں مسلمانوں، ان دو ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہم کو دیکھنا نہیں ہے ان سپر پاوروں کی طرف، ان دو ہاتھوں کو اٹھاؤ، گڑ گڑا کر اللہ سے بھیک مانگو، اللہ سے بھیک مانگو پروردگار یہ ہاتھ اٹھے ہیں ان ہاتھوں کو خالی مت لوٹا دے، پروردگار ان غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ دعا کرو نظام ملت وہ بے سہارا ہے، دنیا میں اگر کہیں پر جہاد ہے وہ صرف فلسطین کی سرزمین پر ہے، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، یہ وہی جگہ ہے نظام ملت۔ بتاؤ کوئی جگہ بتا دو دنیا میں پچھلے 60 سال سے 50 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ کیوں قربان کیا؟ کہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو حاصل کرنا یہ ہمارا ہے، یہ یہودیوں کا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ آج غزہ کیا ہے؟ جیل ہے، پانی نہیں آ سکتا بغیر اسرائیل کے، دوائیں نہیں آ سکتے بغیر اسرائیل کے، بچوں کے دودھ کا پاؤڈر نہیں آ سکتا بغیر اسرائیل کے، ترکاری نہیں آ سکتی بغیر اسرائیل کے، لائٹ نہیں آ سکتی بغیر اسرائیل کے اجازت کے۔ یہ کھلے جیل میں رہنے والے یہ
لکھن کے غیور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جدوجہد کرو. اگر تم نفس سے جہاد کرو، پہلے تم نفس سے جہاد کرو، اپنے نفس کشی کر لو، یہی ہمارے لیے کامیابی کا ضامن بنے گا. وہ غازہ کے نوجوان تم سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یقیناً میرا بھائی شہید ہو گیا، میری ماں شہید ہو گئی، میرا والد شہید ہو گیا، میرا خاندان شہید ہو گیا، مگر میں مایوس نہیں ہوں. تم مایوس مت ہو، کم سے کم تم میرے آنکھ میں جو آنسو ہے تم اس کو اپنے سینے میں اس کی تکلیف کو محسوس کرو. وہ یہ نہیں کہہ رہے، کیا وہ کہہ رہے کہ ہماری تکلیف کو محسوس کرو. یہ دنیا مردار ہو چکی ہے، یہ دنیا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے پاس کوئی حقوق نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی بات کرنے والوں، بچے مر رہے ہر گھنٹے میں ایک، 750 لوگ شہید ہو گئے. آج صبح میں ویسٹ بینک مغربی کنارہ میں فائرنگ ہوئی، معلوم ہوا کہ 5 لوگ شہید ہو گئے. اقوام متحدہ کے اسکول میں غازہ میں بم ڈالا گیا. ایک بم جو گھروں پر گرایا جا رہا ہے اس کی قیمت اس غریب کے گھر سے زیادہ ہے. ایک بم کی قیمت 5-5 کروڑ روپئے. ایک بم جو اسرائیل گراتا آسمان سے، امریکہ کا تحفہ، اس غریب مسلمان کے گھر سے زیادہ اس کی قیمت ہمارے گھروں پر گرائے جا رہے ہیں. گراؤ، تم کتنوں کو مارنا ہے مار لو، مگر یاد رکھو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. ہم جب تک زندہ رہیں گے، جسم میں ایک سانس ہوگی تو تم سے مقابلہ کریں گے. یہودیوں یاد رکھو، ہم زندہ رہیں گے، مسجد اقصی کے لیے لڑیں گے، ہم زندہ رہیں گے، ظالموں سے پنجہ آزمائی کریں گے، ہم سب چیز کو قربان کریں گے، مگر تمہارے آگے نہیں جھکیں گے. ہم اللہ کے آگے جھکنے والی قوم، ہم اللہ سے مانگنے والے، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم حسبنا اللہ، وہ نعم الوکیل بولنے والے، ہم تمہارے آگے نہیں جھکیں. افسوس ہوتا ہے جن کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، سب چیز ہے، مگر خاموش بیٹھے ہیں. ہاں خاموش بیٹھو، یاد رکھو تمہاری اولاد بھی مرے گی نا، تمہاری اولاد بھی مرے گی، تمہارے گھر میں بھی تباہی آئے گی. تم دیکھتے رہو عالیشان محلوں میں رہنے والوں، جن کے گھروں میں سونے کی ٹوٹیاں ہیں، جو بغیر ایئر کنڈیشن کے زندہ نہیں رہ سکتے، تیار ہو جاؤ، اللہ کا عذاب تم کو بھی گھیرے گا، اللہ کا عذاب تم کو بھی گھیرے گا. اور اے یہودیوں، اے بنجمن نتنیاہو، سن لو، تاتاریوں نے ہم کو ختم نہیں کر سکے. بغداد کی سرزمین پر دریا دجلہ میں ہمارا خون سے ندی کا خون لال ہوا. ہمارے مکتبوں کے کتابوں کو جب بہا گیا تو پانی اولا ہو گیا. ہم ختم نہیں ہوئے، ہم ختم ہونے کو نہیں آئے. جو اللہ کے نام پر قربان ہو جاتے ختم نہیں ہوتے، جو اللہ کے نام پر قربان ہو جاتے وہ ختم نہیں ہوتے. اللہ سلامت رکھے ان غازہ کے مجاہدین کو، اللہ سلامت رکھے ان غازہ کے مجاہدین کو. پروردگار تو ان کی غیب سے مدد کر دے. اللہ تو ان کے لیے کافی ہے. پروردگار، یہ سپر پاور، یہ امریکہ، یہ تمام یہ طاقتور پیسے والے ممالک کیا کریں گے؟ اللہ تو کافی ہے، تو ان کی مدد کر دے، ان کے اللہ تو حوصلے کو بلند کر دے. آج دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی کہ یہ ختم نہیں ہوگی لڑائی، یہ لڑائی جاری رہے گی، یہ لڑائی جاری رہے گی، صبح قیامت تک جاری رہے گی. بنجمن نتنیاہو، یہ لڑائی جاری رہے گی. ہمارے بچے قربان. ارے ہم کیا کہتے ہیں بنجمن نتنیاہو؟ یہ اللہ کی دیوی جان ہے، یہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہم کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ارے 750 مر گئے، تمہارے 25 مرے تو تمہارے ملک میں کوہرام ہے، پریشانی ہے. ہمارے آنکھوں میں آنسو ضرور ہے مگر کوہرام نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک موت، ایک ایک شہادت عالم اسلام کو نیا حوصلہ دے رہا ہے کہ یہ ہے زندگی. یہ زندگی کا معیار، یہ زندگی گزارو. نوجوانوں ایسی زندگی گزارو.
زندگی گزارو، شہیدوں کی موت ہم کو ملے، تاکہ حشر کے دن ہماری مائیں ہم سے خوش ہو کر کہیں کہ ہاں میرے بیٹے، تو نے میرے دودھ کی لاز رکھی، تو نے میرے دودھ کی لاز رکھی۔ آج سلام کرتا تھا اس دن اویسی ان غازہ کے مسلمانوں، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ اور یہ ہیومن رائٹس کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے۔ آج تم اگر یہاں سے جا رہے ہو، آج تم جب اپنے کپڑے خرید رہے ہو، تم جب کھانا کھا رہے ہو، تم اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہو، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اچانک ایک بام آ کر گرتا ہے اور 4-5 کلومیٹر تک اس کی آواز سے لوگوں کے کان پھٹ جاتے ہیں۔ ایک بام گرتا ہے تو قریب 1000 اسکوائر میٹر تک اس کے گڑے پڑ جاتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنے جذبہ جہاد اور شہادت کو زندہ رکھے۔ دنیا خاموش ہے مگر دنیا والے احتجاج کر رہے ہیں۔ دنیا کے ہر ممالک میں جو انسانیت کو مان کے احتجاج کیا، امریکہ نہیں کیا، برطانیہ نہیں کیا، فرانس نہیں کیا، اپنے بھی نہیں کیے، غیروں سے کیا ہوگی؟ اپنے ہی نہیں کیے اور اپنے سمجھتے کہ خالی تراویح کی نماز میں دعا کر کے احسان جتلا دیے۔ ارے تمہاری دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے غازہ کے لوگوں کو، غازہ کے لوگوں کو ہتھیار کی ضرورت ہے، تمہاری تعین کی ضرورت ہے۔ یہ صرف بیٹھ کر ایسا اللہ دیکھے، جب اللہ نے تم کو دولت دی، طاقت دیا، کیا فائدہ اس چیز کا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر وقت ہر جگہ پر ہم کو تکلیف دی جا رہی، ہم کو تکلیف دی جا رہی۔ مجھے اس پر کہنے سے پہلے میں ہمارے جو کون سے خلیفہ ہیں